پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ اسرائیلی وزیر کا متحدہ عرب امارات کا دورہ، کیا دونوں ممالک کے مابین گہرے تعلقات کا اشارہ ہے؟ ناظرین، اسرائیل کے وزیر خارجہ یائر لیپڈ آج 2 روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کے اس دورے کو عرب دنیا کے لیے بالعموم اور یو اے ای کے لیے بالخصوص ایک اہم لمحہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے 9 ماہ قبل اپنے تعلقات کو معمول پر لانے کی غرض سے ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کے نافذ العمل ہونے کے بعد یہ کسی بھی اسرائیلی وزیر کا یو اے ای کا پہلا دورہ ہوگا۔ 2 روزے دورے کے دوران اسرائیلی وزیر خارجہ اپنے اماراتی ہم منصب شیخ عبداللہ بن زید سے ملاقات کریں گے۔ وہ ابو ظہبی اور دبئی میں اسرائیلی سفارت خانے اور قونصل خانے کے دفاتر کا افتتاح بھی کریں گے۔ اس دورے کی عرب دنیا کے لیے نہ صرف علامتی اہمیت ہے بلکہ مئی میں اسرائیل غزہ تنازع کے بعد یہ دونوں فریقوں کے مابین پہلا باقاعدہ سرکاری رابطہ ہوگا۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیل حماس تنازع کے دوران غزہ میں کم از کم 256 افراد مارے گئے، جبکہ اسرائیل میں 13 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اسرائیل حماس کے درمیان 11 روزہ تنازع متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے حال ہی میں قائم ہونے والے تعلقات کے لیے ایک امتحان تھا، خصوصاً جب یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور معاہدے میں اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے کو اپنے سے ملحق کرنے کے ایک موقع کے طور پر پیش کیا تھا، جس کی فلسطین نے شدید مخالفت کی تھی۔ لڑائی کے آغاز میں متحدہ عرب امارات نے مشرقی بیت المقدس کے ان گھروں سے فلسطینیوں کے ممکنہ انخلاء کی مذمت کی تھی جن پر یہودی آباد کار اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ اسرائیل اور فلسطین کی کشیدگی کا محور ہے۔ تنازع کے دوران متحدہ عرب امارات نے اسرائیل پر زور دیا تھا کہ وہ اس معاملے کا حل تلاش کریں، تاہم کشیدگی کے دوران غزہ پر کیے جانے والے حملوں شدت کو کم کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات اسرائیل پر سفارتی طور پر زیادہ دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات جیسی ریاست میں متنازع سیاسی امور پر عوامی آراء کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن اسرائیل فلسطین تنازع کے دوران یہاں کے شہری سوشل میڈیا پر اسرائیل کا کارروائیوں کی مذمت اور فلسطینیوں کی حمایت کرتے نظر آئے ہیں۔ اس کے باوجود دبئی میں مقیم سیاست کے ماہر عبدالخالق بن عبدالعزیز نے عبداللہ کا خیال ہے کہ اسرائیلی وزیر خارجہ کے تاریخی دورے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک نے صورتحال پر قابو پا لیا ہے۔ انہوں نے 2 طرفہ تعلقات کو اپنا پہلا امتحان پاس کیا ہے اور یہ ان کے دیر پا تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے 2 راستے اختیار کیے ہیں، پہلا تعلقات کی بحالی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ اب بھی فلسطینیوں کی اپنی ریاست کے حق کی حمایت کرتا ہے۔ ناظرین، جب گزشتہ سال تعلقات معمول پر لانے کا فیصلہ کیا گیا تو اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے مقاصد مختلف تھے۔ ابو ظہبی کے نقطہ نظر سے سیکیورٹی ان کے فیصلے کا محور تھی، جبکہ اسرائیل کے لیے متحدہ عرب امارات کے ساتھ معاشی تعاون اور ایک عرب ریاست کی طرف سے قبولیت اس کے اصل محرکات تھے۔ ابراہیم اکارڈز کے نام سے کیے جانے والے اس معاہدے کی فوراً بعد ہی اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے متحدہ عرب امارات کو 50 جدید ترین 35 جنگی طیاروں کی فروخت کی اجازت دی۔ یہ متحدہ عرب امارات کے لیے ایک بڑی بات تھی، کیونکہ یہ طیارے نہ صرف اس کی فوجی صلاحیتوں میں اضافہ کریں گے بلکہ اس سے یو اے ای کو خطے میں ایک اسٹریٹجک برتری بھی حاصل ہوگی۔ کویت کے کارنیگل مڈل ایسٹ سینٹر سے وابستہ بدرالسل سیف کے مطابق اسرائیل کے ساتھ معاہدے متحدہ عرب امارات کے عالمی سطح پر ایک اہم جیو پولیٹیکل کھلاڑی ہونے کے طویل المدتی عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس معاہدے کے ذریعے متحدہ عرب امارات خطے میں سلامتی کو لے کر اپنا قد بلند کرنے کے لیے ایک جوا کھیل رہا ہے۔ یو اے ای کے حکمرانوں نے مملکت کو ایک اہم معاشی مرکز بنا لیا ہے، لیکن اب وہ مشرقی وسطی کے اہم رہنما بننا چاہتے ہیں۔
اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہونے کے بعد سے معاشی شراکت داری عروج پر پہنچی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان صحت عامہ، مصنوعی ذہانت، دفاع اور سفر سمیت متعدد شعبوں میں کاروباری معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ اپریل میں ابوظہبی کے خود مختار ویلیتھل فنڈ مبادلہ انویسٹمنٹ نے اسرائیلی قدرتی گیس کے فیلڈ میں حصص خریدنے کے لیے ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے، جن کی مالیت $1.1 بلین، 790 ملین سے 922 ملین ڈالر بنتی ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ دونوں ممالک کے مابین اب تک کا سب سے بڑا معاہدہ ہوگا۔ مڈل ایسٹ انویسٹمنٹ کے اکنامکس اینڈ انرجی پروگرام کے ڈائریکٹر کیرین ینگ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ سرمایہ کاری کی مجموعی مالیت ستمبر 2020 اور مارچ 2021 کے درمیان $20 ملین تک پہنچ گئی تھی۔ اس مدت کے دوران اسرائیل کی جانب سے متحدہ عرب امارات میں $25 ملین سے بھی کم کی سرمایہ کاری ہوئی۔ اسرائیل میں اماراتی سرمایہ کاری سرکاری اداروں نے کی ہے اور حالیہ اسرائیل فلسطین کشیدگی کے بعد ینگ کو توقع ہے کہ یہ رجحان برقرار رہے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ مئی میں جو کچھ ہوا ہے اس نے متحدہ عرب امارات میں بہت سارے ایسے نجی کاروبار بند کر دیے ہیں جو شاید اسرائیل میں سرمایہ کار بننے پر راضی ہو چکے ہیں۔ اگرچہ متحدہ عرب امارات کے نجی سرمایہ کار اسرائیل میں سرمایہ کاری کے حوالے سے ہچکچاہٹ کا شکار ہیں، اس کے باوجود ینگ کو خیال ہے کہ ریاستی اداروں کی طرف سے خاص طور پر ٹیکنالوجی، دفاع، پانی اور خوراک میں سرمایہ کاری جاری رہے گی، کیونکہ یہ شعبے متحدہ عرب امارات کی حکومت کی ترجیح ہیں۔ ان کا کہنا ہے اس تعلقات کو آگے بڑھانے میں مشکلات پیش آتی رہیں گی، جس میں سرمایہ کارانہ تعلقات کی بحالی بھی شامل ہے، لیکن وہ کوشش جاری رکھیں گے کیونکہ متحدہ عرب امارات کی حکومت اس کے لیے بہت پرعزم ہے۔ ناظرین، اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لیپڈ نے متحدہ عرب امارات روانہ ہونے سے قبل اپنے طیارے کے اندر کی ایک تصویر کے ساتھ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، متحدہ عرب امارات کے تاریخی دوروں کے لیے روانہ ہونے والا ہوں۔ یوں تو اسرائیلی وزراء ماضی میں متحدہ عرب امارات کا دورہ کر چکے ہیں، تاہم لیپڈ اس خلیجی ریاست کا دورہ کرنے والے سینئر ترین اسرائیلی وزیر ہیں اور یہ کسی اسرائیلی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ بھی ہے۔ یائر لیپڈ اپنے اس دورے کے دوران ابوظہبی میں اسرائیلی سفارت خانے اور دبئی میں اسرائیلی قونصل جنرل کے دفاتر کا افتتاح کریں گے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے، اسرائیلی وفد آج ابوظہبی پہنچے گا اور وزارت خارجہ میں اقتصادی امور کے وزیر اس کا خیر مقدم کریں گے۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔